بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کی تعریف کے سلسلے میں تو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، مگر حضرت نے بڑی اچھی بات یہاں پر لکھی ہے کہ علم حدیث کے سلسلے میں دو چیزیں جاننا ضروری ہے. ایک ہے علم حدیث اور دوسرا ہے نفس حدیث. ایک ہے علم حدیث اور دوسرا ہے نفس حدیث. جیسے تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک تو ہے علم بلاغت اور دوسرا ہے فن بلاغت، اور ایک ہے بلاغت جو فصاحت کا مقابل ہے، اس لیے دونوں کی تعریف الگ الگ کی جاتی ہے. علم بلاغت کے الگ جو معانی اور بیان کے مجموعے کا نام ہے، اور نفس بلاغت کی الگ تعریف یعنی کلام کے مقتضی حال کے مطابق ہونا. یعنی ایک تو ہے کہ ہم لوگ علم بلاغت اور دوسرا ہے نفس بلاغت، تو کہا دونوں میں فرق ہے. علم بلاغت کہتے ہیں معانی اور بیان کے مجموعے کو، معانی اور بیان کے مجموعے کو، اور نفس بلاغت کہتے ہیں مقتضی حال کے مطابق کلام کرنا، کہ جیسا مخاطب ہو، جیسا موقع ہو، اس موقع کی مناسبت سے ویسی بات کرنا. اب بیٹھے ہیں طلبہ اور ان طلبہ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آپ کو بٹھایا اور آپ نے فضائل تجارت شروع کر دیا، تو ان کو کہاں تجارت کرنی ہے؟ ان کے سامنے آپ کو فضائل علم بیان کرنا ہوگا، علم سے متعلق، عمل سے متعلق، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بیان کرنی ہوگی، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح یہاں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے حدیث اور دوسرا ہے فن حدیث. پھر فن حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علم روایت حدیث اور دوسرا علم درایت حدیث. اس طرح یہ کہیے علم حدیث روایتاً یا علم حدیث درایتاً. اور ہمارے سامنے جو کتاب ہے، بلکہ دور حدیث شریف کی تمام کتابیں یہ علم روایت الحدیث سے تعلق رکھتی ہے. تمام کتابیں کس سے تعلق رکھتی ہے؟ علم درایت الحدیث، روایت الحدیث، درایت الحدیث نہیں. درایت کا مطلب کیا ہے کہ علم حدیث سے متعلق تمام چیزوں سے بحث کرنا جو کتاب میں موجود ہو، اور یہ درایت ہے. اور روایت کا مطلب کیا ہے کہ جس میں صرف سند اور حدیث کو بیان کیا گیا ہو، متن کو ذکر کیا گیا ہو. یہ بات الگ ہے کہ ہم اس کو پڑھاتے ہیں تو درایتاً پڑھاتے ہیں، تو پڑھانا درایتاً ہے، مگر کتاب تو روایت حدیث میں. اور اس کی تعریف بیان کرنا اصل اور مقصود ہے. مناسب ہے کہ فن حدیث کی تعریف جاننے سے پہلے نفس حدیث کی تعریف بھی جان لی جائے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کو کہتے ہیں. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کسی امتی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی. تفصیل سے بھی بتا چکا ہوں، نہ اس وقت نہ بعد میں، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کہا جاتا ہے. اور جو چیز اس طرح ثابت ہوگی اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت یہ بھی گویا کہ دلیل ہے. یعنی آپ کی تقریر سے وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ اس کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے یا اس کے علم میں آئے اور وہ اس پر نکیر نہ فرمائے. جیسا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں بیان کیا کہ خضر سے معاہدہ ہو رہا ہے کہ بھیا کچھ بولنا نہیں، سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے، لیکن شریعت کے اعتبار سے جو منکر ہو رہا تھا حضرت موسیٰ اس پر خاموش رہ سکے نہیں. معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح اقوال اور افعال امت کے لیے حجت ہے، اسی طرح آپ کا سکوت بھی حجت ہے. بلکہ یہ کہیے کہ نبی کی ہر چیز حجت ہے. سبحان اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی کیا شان ہے، ان کی ہر چیز حجت ہے. بس جو چیز حضور کی تقریر سے ثابت ہوگی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے. تقریر تو بالاتفاق بین المحدثین والاصولیین حدیث کی تعریف میں داخل ہے، لأنه حجت ایضا. اور احوال دو قسم کے ہیں، اختیاریہ اور غیر اختیاریہ.
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ، آپ کا قد، آپ کا چہرہ انور وغیرہ، یا یوں کہیے خلقیہ اور خلقیہ۔ محدثین کی اصطلاح میں دونوں قسمیں حدیث میں داخل ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کی طرف منسوب ہو حدیث ہے۔ کل ما نسب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام۔ حدیث کی تعریف کے اندر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، کل ما نسب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او عمل او تقریر حتى الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والنوم، کہ منام اور یقظہ میں آپ کے حرکات کو بیان کیا تو اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ حدیث کہا جائے گا۔ جیسے اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، تو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کو کیا کرتے تھے؟ سوتے تھے، ہاتھ اپنے گال کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھ کر سوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی کیا کہا جائے، اور اصولیین یعنی اصول فقہ والوں کی اصطلاح میں قسم ثانی احوال غیر اختیاریہ یہ حدیث کی تعریف میں داخل ہے۔ محدثین کے یہاں پر اختیاریہ اور غیر اختیاریہ یہ سب، اسی لیے شمائل کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے بحث کی جاتی ہے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے بھوں مبارک کیسے تھے، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، ان سب چیزوں سے کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے۔ تو حدیث میں عموم محدثین کے یہاں پر اور اصولیین کے یہاں پر صرف وہ چیز جو تشریع کے لیے ہو، اصول فقہ کے جو ائمہ ہے ان کے یہاں پر، اور اصولیین یعنی اصول فقہ والوں کی اصطلاح میں قسم ثانی یعنی احوال غیر اختیاریہ حدیث کی تعریف میں داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس چیز سے بحث کرتے ہیں جو حجت اور دلیل کے قبیل سے ہو، اور اوصاف خلقیہ یعنی احوال غیر اختیاریہ کا تعلق کسی حکم شرعی سے نہیں ہے، یعنی آپ کی جو چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا تعلق کسی حکم شرعی سے نہیں، اس لیے بحث نہیں کرتے، لہذا وہ حجت بھی نہیں۔ یہ تو تعریف ہوئی نفس حدیث۔ تو اب نفس حدیث کی کیا تعریف ہوئی؟ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خلقیہ ہو، خلقیہ ہو، اختیاریہ ہو، غیر اختیاریہ ہو، سب کے سب اس میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ اب ہم علم حدیث کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اولاً علم الحدیث روایتاً کی جو یہاں مقصود ہے، اس کے بعد علم الحدیث درایتاً کی تعریف علم حدیث۔ اس کی ایک مشہور تعریف تو یہ ہے، هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله، جس کو علامہ کرمانی اور علامہ بدر الدین العینی نے بیان کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی گویا کہ اسے پسند کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله، احوال آیا تو اس میں ساری چیزیں آ گئی، یعنی یہ تعریف واضح اور منقح۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں ہے، ان کا یہ اشکال صحیح ہے، اس لیے کہ یہ تعریف تو سیرت کی ہر کتاب پر صادق آتی ہے، خواہ اردو میں ہو یا عربی میں، سند ہو یا بلا سند ہو، سند کے ساتھ ہو یا بلا سند کو۔ علامہ سیوطی نے اس کو ایک دوسری تعریف بیان فرمائی ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں، اور میرے نزدیک سب سے بہتر وہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی وہ تعریف جس کو حضرت مولانا عاقل صاحب نے پسند کی، وہ کیا ہے؟ هو علم يشتمل على اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وروایاتها وضبطها وتحریر الفاظها۔ واقعی حضرت نے صحیح فرمایا، وہ علم یشتمل علی اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وروایاتها وضبطها وتحریر الفاظها، یہ جامع تعریف ہے علم روایت الحدیث کی۔ وہ علم یشتمل علی اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وروایاتها وضبطها وتحریر الفاظها، یعنی علم روایت حدیث وہ فن ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو
صحت الفاظ اور تحقیق سند کے ساتھ نقل کیا جائے. یہ روایاتیہا، ضبطیہا، تحریریہا کی ترجمہ کر رہے حضرت، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو صحت الفاظ اور تحقیق سند کے ساتھ نقل کیا جائے. غالباً اس تعریف میں احوال کو اختصاراً حذف کر لیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جو حدیث کی تعریف میں داخل ہے وہ یہاں مذکور نہیں، لیکن آپ کی تقریرات افعال میں آ سکتی ہے. اس لیے تقریر کہتے ہیں سکوت اور ترک نکیر کو، یہ بھی فعل من الافعال ہے. لہذا افعال جب کہا تو اقوال اور افعال میں ساری چیزیں آ گئی. علم درایت الحدیث کی تعریف جو نہایت مختصر اور جامع ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس طرح فرمائی: معرفت القواعد المعرفت بحال الراوی والمروی. علم درایت الحدیث، معرفت القواعد المعرفت بحال الراوی والمروی. معرفت القواعد المعرفت بحال الراوی والمروی، یعنی درایت حدیث ان قواعد اور اصول کا جاننا ہے جن کے ذریعے روات اور روایات کے احوال پہچانے اور پرکھے جا سکے. یعنی درایت حدیث ان قواعد اور اصول کا جاننا ہے جن کے ذریعے سے روات اور روایات کے احوال پہچانے اور پرکھے جا سکے. اسی تعریف کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی الفیہ میں اشعار میں بیان کیا ہے: علم الحدیث ذو قوانین تحد یدرا بها احوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. تو اشعار کی صورت میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو بیان کیا ہے کہ علم الحدیث ذو قوانین تحد یدرا بها احوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. ان دو اشعار کے اندر علم حدیث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت تینوں چیزیں آ گئی. اس لیے کہ فذاک الموضوع والمقصود، کہ یہی موضوع اور مقصود ہے. یعنی علم حدیث درایت الحدیث میں اسی سے متن اور سند کے تمام چیزوں سے بحث کی جاتی ہے. تو گویا کہ موضوع بھی متعین ہوگا، اور ان یعرف المقبول والمردود بھی اس سے اس کے غایت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ غرض و غایت کیا ہے، کہ احادیث مبارکہ میں کون سی احادیث مقبول اور کون سی احادیث مردود ہے ان کو جان لینا، یہ گویا کہ اس کی غرض و غایت ہے. یعنی علم اصول حدیث ان چند قوانین کا نام ہے جن سے حدیث کے سند اور متن کے احوال معلوم ہو، اور یہی دو چیزیں یعنی متن اور سند اس علم کا موضوع ہے. اور غرض اس فن کی یہ کہ مقبول اور مردود روایات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ کون سی حدیث مقبول اور قابل استدلال ہے اور کون سی حدیث مردود اور غیر معتبر ہے جس کا اعتبار نہیں ہے. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں علم حدیث کا موضوع. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عظیم محدث ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ بدر الدین العینی وغیرہ سب سے مقدم ہے، یعنی بخاری کے شارح ہیں، مگر حافظ صاحب اور امام بدر الدین العینی سے پہلے کے ہیں. انہوں نے شرح بخاری میں علم حدیث کے موضوع کے بارے میں فرمایا ہے: هو ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول. هو ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علم حدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس پر علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد علامہ کافی جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تعجب فرماتے تھے کہ انہوں نے ذات رسول کو کیسے علم حدیث کا موضوع قرار دے دیا، حالانکہ یہ تو علم طب کا موضوع ہے. اس لیے رسول اللہ انسان ہے اور بدن انسان علم طب کا موضوع ہے. شراح نے علامہ سیوطی کے اپنے استاد کے اس اشکال کو نقل کرنے کے بعد خود ان کے خاموش رہنے پر تعجب کیا ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس اشکال یہ سیوطی کے نزدیک بھی درست ہے، یہ اشکال سیوطی کے نزدیک بھی درست ہے، حالانکہ اشکال غلط ہے. اس لیے کہ ذات رسول میں دو چیزیں ہیں، ایک وصف انسانیت اور ایک وصف رسالت. اسی لیے میں نے وہاں پر بڑھا دیا من حیث انہ رسول.
اور کرمانی کے مراد یہ ہے کہ ذات رسول وصف رسالت کے اعتبار سے علم حدیث کا موضوع ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول موضوع ہے علم حدیث کا، نہ کہ وصف انسانیت اور بدن کے اعتبار سے۔ اور ظاہر ہے کہ وصف رسالت کو موضوع طب سے کیا واسطہ، اور انسان اور بدن انسان علم طب کا موضوع ہے صحت اور مرض کے لحاظ سے، بس دو چیزیں الگ الگ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو موضوع ہے کس اعتبار سے، کہ وصف رسالت کے اعتبار سے، کہ کیا کرنا اور کیا نہ کرنا، اور بدن انسانی صحت اور مرض کے اعتبار سے علم طب کا موضوع ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی رائے مقدمہ اوجز میں ہے کہ ذات الرسول کو تو مطلق علم حدیث کا موضوع قرار دیا جائے، جو وہ علم حدیث کی کوئی سی قسم ہو، یعنی جو بھی قسم اس میں شامل ہے، اور علم روایت حدیث جس میں ہم بحث کر رہے ہیں چونکہ خاص ہے مطلق علم سے، اس لیے اس کا موضوع بھی خاص ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ علم روایت حدیث کا موضوع ہے الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم روایت حدیث کا موضوع کیا ہونا چاہیے، الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع، الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سند کے اتصال اور انقطاع وغیرہ اوصاف اور کیفیات سند کے لحاظ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم روایت حدیث چونکہ اسی سے بحث کرتا ہے کہ بھئی اس کے رجال کیسے ہیں، یہ اس کا متن کیسا ہے، یہی دو چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت شیخ کے اس اعتبار سے تو یہ موضوع زیادہ مناسب ہے، اور حضرت کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ روایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع، یہی علم الروایت الحدیث کا کیا ہونا چاہیے، موضوع ہونا چاہیے۔